السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 26ویں پارے کے 6 حصے ہیں، 6 صورتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ احقاف ہے۔ اس صورت میں کئی ایک باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا انسان کو حکم دیا ہے کہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، کہ اس کی ماں اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھائے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر وضع حمل کے وقت بھی تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر اس کا حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جائے اور وبلغ 40 سنہ 40 سال تک پہنچ جائے تو اس وقت انسان کو خصوصاً یہ دعا کرنی چاہیے کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ جب انسان کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کر سکوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کی بھی تو اصلاح کر دے، انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار بنتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی سرکشی اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد قوم کا ذکر کیجیے، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب احقاف میں ان کو اس کی قوم کو ڈرایا گیا اور وہ نہ ڈرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے وہ باز نہ آئے تو ان پر کس طرح اللہ رب العالمین کا عذاب آیا کہ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اللہ رب العالمین نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، ملیے میٹ کر کے رکھ دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، صرف ان کے رہنے کی جگہ کے نشانات ہی نظر آتے تھے، باقی کچھ باقی نہیں بچا تھا، سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جنوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد وہ بھی دین کے داعی بن گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب جنوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور انہوں نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اپنی قوم میں جا کر منذرین ان کو ڈرائیں گے، ہم بھی داعی بن جائیں گے۔ تو جن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر دین کے داعی بن گئے۔ تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں تک جتنا ہمیں قرآن کریم آتا ہے یا جو دین کی باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم بھی دین اسلام کے داعی بن جائیں اور دوسروں کو بتائیں، خود بھی قرآن کریم پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، انہیں بھی دین کے احکامات بتائیں اور دین کی طرف لائیں اور دین کے داعی بن جائیں۔ یہی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے میرے نبی آپ بھی صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسے اولو العزم بڑے بڑے رسولوں نے، پیغمبروں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کریں، صبر کریں، صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی سارے معاملات درست ہوں گے۔ اگر یہ مکہ والے آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ کو ساحر، کذاب اور جادوگر کہتے ہیں، تو آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے پیغمبروں نے اور اولو العزم رسولوں نے، ان کی قوموں نے بھی انہیں جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہ مانا، انہیں بستیوں سے نکال دیا گیا اور بہت بڑی آزمائشیں ان پر آئیں، انہوں نے بھی صبر کیا، تو آپ بھی اسی طرح سے صبر کریں۔ دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ محمد ہے۔ اس صورت میں بھی کئی ایک باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایماندارو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہاں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے قرآن کی مدد ہے۔ اللہ کے قرآن کو آگے پھیلاؤ، اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤ اور اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ جو لوگ دین
پر عمل نہیں کر رہے ان تک دین پہنچاؤ، جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو روکو، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ٹوکو، تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کی مدد میں لگا دو گے تو ینصرکم، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو میں ثابت کر دوں گا۔ آج اگر ہم کمزور ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو کسی بڑے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میرے تعلقات ہوں کسی MNA کے ساتھ، MP کے ساتھ، کسی وزیر مشیر کے ساتھ کہ وہ میری مدد کرے، تو ان کی مدد لینے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہم دین کے مددگار بن جائیں، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے والے بن جائیں، اور جو دین کی دعوت کو پھیلانے والے ہیں ان کا ساتھ دیں تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو کی ہے، جنت کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت، وہ کیسی جنت ہوگی کہ جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ فیہا انہار، اس میں نہریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نہروں کی مثالیں بیان کی۔ من ماء غیر آسن، پانی کی ایسی نہریں ہوں گی کہ جو پانی ہمیشہ تر و تازہ ہوگا، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی بھی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَار، ایک نہر نہیں بلکہ کئی نہریں ہوں گی دودھ کی بھی، لم يتغیر طعمه، کہ جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی جس کی لذت پینے والوں کو بہت محسوس ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کئی نہریں ہوں گی شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، باغات ہوں گے۔ اور اس جنت کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کمن ہوا خالد فی النار، کہ جس طرح جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جنتی جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی۔ دنیا کے اندر انسان آسائش و آرام چاہتا ہے اور بڑی رزق کی اور نعمتوں کی فراوانیاں چاہتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اور رزق کی فراوانی انسان حاصل کر لے، لیکن پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک نعمتیں جنت میں رکھی بھی وافر مقدار میں ہیں، وافر مقدار میں، کہ ان کی جو ہے نا کثیر تعداد میں بھی ہوں گی، اور ان نعمتوں کی کوالٹی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایسی کہ زبردست، کوئی دو نمبر چیزیں نہیں ہوگی۔ پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، خالص ہر چیز اوریجنل نمبر 1 ہوگی۔ اور پھر وہاں پر یہ دنیا والا خوف بھی نہیں ہوگا کہ کہیں یہ نعمتیں ہم سے ختم نہ ہو جائیں، یہ ان میں کمی نہ آ جائے، یہ ہم سے کوئی چھین نہ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمن ہوا خالد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی ان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں۔ اس کے بعد جہنم کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کہ جہنمیوں کو جہنم میں بھی ہمیشہ رکھا جائے گا اور انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں بننے والا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، امر ہے، امر کا صیغہ ہے، فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس لا الہ الا اللہ کا علم توحید کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا علم ہے، اور یہ ساری توحید اور وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس قرآن کریم کو سیکھیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانیں، تو یہ چیز، اس کے علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اس کے متعلق تو علم ہو کہ ہمارا رب کیسا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اس کے کون کون سے نام ہیں، وہ کتنا مہربان ہے، وہ معافیاں مانگنے والوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتا ہے، اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ذات کے متعلق یہ ہم سب کو سیکھنی فرض ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لا الہ الا اللہ کا فہم، ادراک
ہمیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، اور اسی کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دے، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ رب العالمین ہمیں مرتے وقت بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن بھی اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ یہ سب سے بھاری کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ اللہ مجھے ایسا ذکر بتاؤ کہ جو سب سے افضل ہو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر بتایا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو ساری تیری مخلوق لا الہ الا اللہ کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری ساری مخلوق یہ ذکر کہتی ہے تو کیا اس سے اس کی شان کم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، اتنا اس کی شان ہے، اتنا اس کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی، صرف پڑھنے کی بات نہیں، یہ ساری فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پورا علم ہو اور ادراک ہو، جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ فعلم، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا۔ آگے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچیں۔ آگے سورہ فتح ہے، اس سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح مبین کا ذکر کیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی ابتدا تھی اور اصل فتح تو فتح مکہ ہی ہے، کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے سارے دروازے کھلے، پریشانیاں چھٹ گئیں۔ وہی مکہ جس سے مظلومیت کی حالت میں مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اسی میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سپہ سالار اور اس مکہ کا لیڈر اور پوری قوم کا سردار بنا کر دوبارہ اسی مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ فتح مبین ہے، واضح فتح تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی توقیر اور مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی اور مبشر، خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ، تم اس کی عزت بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے تم نے، میرے رسول کی عزت بھی کرنی ہے، میرے رسول کی توقیر بھی تم نے کرنی ہے۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس رب کی صبح شام تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعض حالات بیان کیے ہیں کہ اس صلح میں هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم، کہ اس صلح میں کہ جب لڑائی ہونے والی تھی اللہ رب العالمین نے تمہاری صلح کرا دی، اور بیت الرضوان کا بھی واقعہ ہے، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جس وقت صلح حدیبیہ کے سے پہلے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی سب صحابہ سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ کا ہاتھ تھا، آپ کے ہاتھوں پر صحابہ کا ہاتھ تھا، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا، ید اللہ فوق ایدیہم،
تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان سارے مومنین سے، ان سب صحابہ سے راضی ہو گئے کہ جب اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب اس درخت کے نیچے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت، سکون کو بھی نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بعض عمدہ صفات کا ذکر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو صحابہ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر بڑے نرم ہیں، کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ صحابہ کرام پر بالکل یہ شعر فٹ آتا ہے کہ دشمنوں کے لیے وہ اس قدر نرم تھے اور گرم تھے، لیکن آپس کے اندر اس قدر شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کے لیے نرم تھے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام 5-7 صحابہ وہ زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، تو پانی سے بھی نڈھال ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے، ایک صحابی کے پاس پانی کا پیالہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری خیر ہے اگلے کو پلا دو، جب پیالہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے وہ کہتا ہے میری خیر ہے میرے دوسرے ساتھی کو پہلے پلاؤ۔ اس طرح پیالہ چلتا چلتا تمام زخمیوں سے ہو کر جب پہلے زخمی کے پاس آتا ہے تو اس کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرا بھی فوت ہو جاتا ہے، سب صحابہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی جو پیاس ہے اس پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اس قدر آپس کے اندر نرم ہیں اور دشمنوں کے لیے بڑے گرم ہیں، ان کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم مومنوں کو بھی یہ صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی وہ سجدوں میں ہیں، فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کچھ نہیں چاہتے دنیا سے، صرف اللہ کا فضل لینا چاہتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کرنے سے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ آگے چوتھا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ حجرات ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کبھی آگے نہیں بڑھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات آ جائے وہاں پر اپنی بات، اپنے امام کی بات، اپنے رسم و رواج، اپنے قبیلے کی بات، اپنی برادری کی بات، سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ رب العالمین کی بات کو آگے کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا تم نے۔ اگر آگے بڑھو گے تمہارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضائع اور برباد کر دوں گا۔ یہ مقام ہے، یہ رسالت کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، اور کائنات کے ہر انسان کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے حکم کو چھوڑنے کا سوچے بھی تو اللہ رب العالمین کو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز ہلکی ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، آپ کی آواز سے اونچی آواز بھی نکالنے کی کوشش تم نے نہیں کرنی، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کی آواز احادیث کی صورت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی بیان کردہ باتیں وہ سب موجود ہیں، تو آج بھی ان احادیث سے آگے کسی امام کے قول کو، کسی محدث کے قول کو، کسی فقیہ کی فقاہت کو، اور کسی انسان کے حکم کو جو انسان آگے کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے رسول کی بات سے اپنی بات کو اونچا کیا تو میں ان تحبط اعمالکم،
وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی، جاننے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، دو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جائے، دو گھروں کے اندر، دو قوموں اور قبیلوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو ان مومنوں کے اندر صلح کرانا یہ بھی مومنوں کا فرض بنتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر صلح کرانے کے بعد ایک جماعت بغاوت کرتی ہے، پھر جو ہے نا وہ لڑائی کرتی ہے، تو صلح کرانے والے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جائے اور اس باغی جماعت کے خلاف کھڑا ہو جائے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے نا دوبارہ بغاوت کی جاتی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اللہ فرماتے ہیں اصلاح کرنی عدل کے ساتھ، یہ نہیں کہ کچھ تمہارے دوست ہیں یا تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حق میں تم فیصلہ کر دو، یا کہیں کوئی دنیاوی مفادات کی لالچ تمہیں مل جائے تو ان کے حق میں فیصلہ کر دو، ایسے نہیں کرنا، بلکہ عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آگے یہ فرمایا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن سب کے سب بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تم نے صلح کرا کے رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو بگاڑ دینے والے چند ایسے امور کا ذکر کیا اور اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ میری قوم اونچی ہے، میرا قبیلہ اونچا ہے، فلاں قوم جو ہے نا وہ حقیر ہے، وہ گھٹیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ قومیت پر فخر کرنا اور برادری پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہ جو قومیں ہیں اور قبیلے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتعارفوا، یہ ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ دنیا کے اندر تمہارا تعارف ہو جائے کہ یہ فلاں زبان بولنے والا، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، اس کی قوم فلاں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو تم بھی ایک دوسرے کا اس طرح مذاق نہیں اڑانا اور قومیت پر فخر نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بچو، برے گمان نہیں سوچنے، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض تمہارا بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ اور غیبت کرنے والا کیا ہے؟ فرمایا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھائی بھی مردہ ہو؟ یہ پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح اپنے بھائی کی برائیاں بھی بیان نہ کیا کرو۔ آگے پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانو تم سب کے سب جو اللہ کے بندے ہو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے بنایا ہے، سب انسانوں کو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم میں جو قبیلے ہیں اور قومیں ہیں یہ اس لیے بنائیں لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا، اس کے دلائل دیے ہیں، چونکہ اکثر مشرکین مکہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جب مر جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا ان کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اذا متنا وکنا ترابا، یہ کیا کہتے ہیں اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجم بعید، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، ہم کھڑے شڑے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال سے سمجھایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے، تم دیکھتے نہیں افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے کس طرح بڑی چھت بنا دی بغیر ستونوں کے، وزیناہا وما لہا من فروج، اس کو مزین کر دیا اور زمین کو بچھا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ونزلنا من السماء ماء، اس رب نے آسمان سے کس طرح پانی برسایا، فانبتنا به جنات وحب الحصید، پھر اس پانی سے
جو ہے نا باغات اس نے اگائے، والنخل باسقات لہا طلع نضید، کھجوریں بھی، اور رزق للعباد، اس میں لوگوں کے لیے رزق بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ زمین سے، مردہ دانے سے دوبارہ زندگی پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح کذالک الخروج، تمہیں بھی دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی دینے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے قوموں کی تکذیب کا بھی ذکر کیا ہے کہ کذبت قبلہم، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی، قوموں نے جھٹلایا، قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر جو وعدہ تھا عذاب کا وہ آ گیا، اور قیامت کے دن ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ آگے جہنم کی وسعت کا ذکر کیا ہے کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ ہم جہنم میں ہر کافر اور ناشکرے کو، سرکش انسان کو ڈالیں گے، اور جہنم میں اس قدر لوگ ڈالے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت آدم سے کہیں گے کہ اخرج بأسا من النار، کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کا حصہ الگ کر لے، کتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو علیحدہ کر لے اور جنتیوں کو علیحدہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے لوگ جہنم کے لیے اور کتنے جنت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے، 1 آدمی جنت کے لیے۔ اتنے لوگ 1000 میں سے 999 جہنم میں، 1 جنت میں، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم اتنی وسیع ہے، جہنم اس دن کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، اور وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ مجھ میں ابھی بڑی گنجائش باقی ہے، تیرے نافرمان کدھر ہیں؟ تیری نافرمانی کرنے والے، تیری بغاوتیں کرنے والے، لے آ ان کو مجھ میں ڈال۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو بڑھا دیں گے، بڑا کر دیں گے، پھر جہنم پھر بھی نہیں بھرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے، اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بندہ رحمان سے غیب میں ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور فرما برداری والا دل لے کر آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ زاریات ہے، اس پارے کا جو آخری حصہ ہے۔ سورہ زاریات کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب ہو کر رہنا ہے، کہ انما توعدون لواقع، جس حساب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آئے گا، وَإِنَّ الدِّينَ لواقع، کہ وہ جزا کا دن، بدلے کا دن ضرور آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، متقین کی بعض صفتیں بھی بیان کی ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ متقی جو جنت میں جائیں گے یہ دنیا میں اس سے پہلے جو زندگی بسر کرتے تھے بڑے محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین کی یہ صفات اپنانے کی توفیق دے کہ ہم راتوں کو قیام کریں، اور سحری کے وقت اٹھ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ تو یہ جنت میں جانے والوں کی صفتیں ہیں کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ ہم بھی خصوصاً ان رمضان کے دنوں میں ویسے بھی رات چھوٹی ہے اور تراویح پڑھتے پڑھتے بھی کافی حصہ گزر جاتا ہے، تو کم ہی سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں یہی روٹین اپنانے کی توفیق دے کہ راتوں کو ہم کم سوئیں اور راتوں کو قیام کریں، اللہ رب العالمین سے کے سامنے روئیں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔